نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Once again I welcome all you on board اور as usual let's start with our quick recap of our previous lecture so that we know کہ ہم اب تک کیا کیا ایریا کور کر چکے ہیں and where we are standing right now. In previous lecture we spoke something about تو پروجیکٹ پلان اور اس کا جو آؤٹ لے تھا ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ جو ڈاکومنٹ اٹ سیلف بنتا ہے اس کی ایک آؤٹ لائن یا اس کا آؤٹ لے کیسا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو ایک سینٹینس میں نے اس میں بولا تھا کہ پلان یور ورک دین ورک یور پلان. آپ اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے آپ اپنا کام کو پلان کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. آپ یو اسٹارٹ ورکنگ آن یور پلان. آپ اس کی لے مین لینگویج میں آپ اس کی ایگزامپل لے لیں یا کمپلیکس سے کمپلیکس پروجیکٹ اٹھا لیں. دس سینٹینس ول ریمین کانسٹنٹ تھرو آؤٹ یور پروجیکٹ مینجمنٹ لائف. In our previous lecture we spoke about project plan. First point was project authorization, that is project charter. آپ کو جو چارٹر آپ نے انیشیشن فیز میں بنایا ہوتا ہے اس کو آپ یہاں پہ اس ڈاکومنٹ میں انکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ بیسیکلی آیا کہاں سے, اسٹارٹ کیسے ہوا, who is the sponsor, who are the key stakeholders, اور آپ کے میجر ریسورسز کیا ہیں, آپ کے ایک بجٹنگ کیا تھی, آپ کے کاسٹ کیا ہے, آپ کے ایک اسکیجول کیا ہے, ایک ایسٹیمیشن کے لحاظ سے آپ اس کو دیکھتے ہیں, وہ آپ کا کیا ہے. نیکسٹ پوائنٹ آپ کا پروجیکٹ اسکوپ ہے. اسکوپ کو ہم نے تھوڑا سا بالکل سلائٹلی سا ٹچ کیا تھا. میجرلی آج ہم پروجیکٹ اسکوپ کو دیکھیں گے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم تھوڑی سی اب پریکٹیکلٹی کی طرف آئیں گے. سافٹ کور نالج ایریاز اور سافٹ کور پروجیکٹ مینجمنٹ اسپیکٹ کے ساتھ ساتھ ہم لوگ تھوڑا ٹیکنیکل پروجیکٹ مینجمنٹ کی طرف ان ٹرمز آف مانیٹرنگ کنٹرول سلولی ہم آ رہے ہیں. میں نے اگزامپل جو یہاں پہ کوٹ کی تھی وہ سولوشن آرکیٹیکچر کی تھی کہ آپ ایک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنی میں, ایک سافٹ ویئر کمپنی میں کام کر رہے ہیں, وہاں کے پروجیکٹ مینیجر ہیں, آپ کے پاس جو اس تک ایک پروجیکٹ ہے دیٹ از آف سافٹ ویئر سولوشن آرکیٹیکچر. آپ نے ایک آرکیٹیکچر بنا کے دینا ہے سولوشن کا بائی جوائننگ انٹیگریٹنگ ڈفرینٹ کمپوننٹس. نیکسٹ از انٹیگریٹڈ مینجمنٹ کنٹرول پلان. میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کنٹرول پلان کیوں اس کو ہم کہتے ہیں. اس میں ہمارے سارے نالج ایریاز ہیں. ہر نالج ایریا کو ہم نے سلائٹلی سا ٹچ کیا تھا کہ وہ نالج ایریا کہ جن کے کی کمپوننٹس آپ کے اس ڈاکومنٹ میں یوز ہوں گے, اور وہ سارے کے سارے کی کمپوننٹس وہ ہوتے ہیں کہ جن کو آپ پروجیکٹ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ کے اسپیکٹ سے یوز کریں گے. آئی اگین یوز دا ورڈ یوز کریں گے ہم انہیں. پروجیکٹ پرفارمنس بیس لائن, پروجیکٹ اسکیجول ایسٹیمیٹس اینڈ کاسٹ بجٹ ایسٹیمیٹس. پرفارمنس بیس لائن, اس کے نام سے ہی آپ کو کلیئر ہوگا کہ یہ ایک بیس لائن کے طور پہ آپ کے ڈاکومنٹ میں ایکٹ کرے گی. مینس کہ آپ کا بیس لائن وہ ہے کہ جس سے سلائٹسٹ ڈیویشن آپ کے اپ ورڈ ہو یا ڈاؤن ورڈ ہو, پازیٹیو ہو نیگیٹو ہو, وہ ڈیویشن آپ کنٹینیوسلی مانیٹر کریں گے, اس کو کنٹرول کریں گے اور اس کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بیس لائن آپ کے لیے ایک چیک کے طور پہ بھی کام کرے گی. نیکسٹ از سپورٹنگ ڈاکومنٹیشن. سپورٹنگ ڈاکومنٹیشن آپ کے پروجیکٹ مینجمنٹ کے لحاظ سے اگین ویری امپورٹنٹ فیکٹر. یہ وہ ڈاکومنٹیشن ہوگی کہ جو آپ کو مختلف سورسز سے ملے گی. آپ کے لیسن لرن ہو سکتے ہیں, آپ کے کلائنٹ کی طرح ڈاکومنٹیشن ہو سکتی ہے, آپ کا مختلف قسم کا ڈیٹا ہو سکتا ہے. اس ڈیٹا آپ کا ادر سپورٹنگ ڈاکومنٹس میں آپ کے جہاں سے آپ کے یہ انیشیل ڈاکومنٹ سٹارٹ ہوا تھا, آپ کے کوئی اور ایکسٹرا اسٹڈیز ہیں, کسی اور نے اس طرح کے پروجیکٹ پہ کام کیا, کوئی اور آپ کے پاس ویلیڈیٹڈ ڈیٹا آپ کے پاس پڑا تھا, ویریفائڈ ڈیٹا پڑا تھا جو آپ یہاں پہ یوز کر رہے ہیں. آپ کی پروجیکٹ ڈائریکٹری ہوتی ہے, آپ کے ریسورس پروفائل ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے پروجیکٹ پلان ڈاکومنٹ کا ایک حصہ بن جاتی ہیں, اور اسی حصے کو آپ فردر لے کے جب یوز کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ, آپ پروجیکٹ پلان ڈاکومنٹ میں ان سورسز کو یا ادر ڈاکومنٹس کو آپ اس لحاظ سے مینشن کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہم نے لے کر آئے تھے, کہاں پہ ہم اس کو یوز کریں. جہاں پہ بھی یوز کریں گے دے یو ہیو ٹو مینشن دا سورس. سو یہ ایک کوئک اوور ویو تھا ہمارے پریویس لیکچر کا کہ جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ پروجیکٹ پلان کیا ہے. اب تک ہم لوگ پروجیکٹ چارٹر کے میجر کمپوننٹس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو آپ کے پروجیکٹ مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ کے لحاظ سے آپ یوز کرتے ہیں.
لیکن آج ہم لوگ پروجیکٹ اسکوپ کو دیکھیں گے کہ پروجیکٹ اسکوپ ایکچولی کیا ہوتا ہے, کیوں اسکوپ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہم لوگ ڈے 1 سے اسکوپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, آپ اسکوپ کو پہلے پڑھ بھی چکے ہوں گے, لیکن ٹیکنیکل ایسپیکٹس آف اسکوپ آج ہم دیکھیں گے. اسکوپ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہوتے ہیں, اور اسکوپ کے مختلف ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں اسکوپ اسٹیبلش کرنے کی. Our lessons are document stakeholder requirement and create a scope statement. جو scope statement ہے document stakeholder requirement, ہم لوگ stakeholder requirements جو تھے اس کے لحاظ سے ہم نے کی اسٹیک ہولڈر آئیڈینٹیفیکیشن, ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں اس کو اسٹڈی کیا تھا کہ کی اسٹیک ہولڈر آئیڈینٹیفیکیشن ہمارے لیے کیوں ضروری ہوتی ہے, مختلف طرح کے اسٹیک ہولڈرز کون سے ہوتے ہیں, ان کے کون کون سی انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے, اور وہ انفارمیشن یا ان کا انفلوئنس جو ہے اس کو ہینڈل کرنا, اس کو مانیٹر کرنا, اس انفلوئنس کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اسٹیک ہولڈر کی آج ہم دیکھیں گے کہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں. کی اسٹیک ہولڈر ریکوائرمنٹ یہ اٹس ریپیٹیشن ان اے وے کہ یہ ہم لوگوں نے بیسیکلی دیکھا تھا کہ آپ کے کی اسٹیک ہولڈرز کس طرح کے ہوتے ہیں. میں نے اس کو آج اس لحاظ سے میں آپ کو اسٹڈی کراؤں گا کہ کی اسٹیک ہولڈرز کی جو ریکوائرمنٹ ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن وہ کس طرح سے کی جاتی ہے. پروجیکٹ مینیجر انڈیویجول ریسپانسبل فار ہینڈلنگ دا پروجیکٹ. اوبیسلی آپ کے اس کی اسٹیک ہولڈر کا اف یو آر اے اسپانسر, اف یو آر اے کلائنٹ, تو اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے جس طرح سے یہ ہارڈ کور طریقے سے پروجیکٹ کو لے کے چل رہا ہے اس کو مینشن کرنا کافی بہتر یا ضروری ہوتا ہے. کسٹمر, the individual or organization who will use the project's product. Performing organization, the enterprise whose employees are most directly involved in doing the work of the project. ان کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. کلائنٹ جو ہے, جو کسٹمر ہے, اس کی ریکوائرمنٹ ہے سکسیسفل پروجیکٹ, سکسیسفل پروڈکٹ ان ٹرمز آف کوالٹی, ٹائم اینڈ کاسٹ, اور اس کی جو کاسٹنگ ہے اس کے لحاظ سے بھی سکسیسفل ہو. پرفارمنگ آرگنائزیشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے, اس کے جو کی فیکٹرز ہوتے ہیں وہ یا کی انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ موسٹلی آپ کے پروجیکٹ ٹیم ہوتی ہے جو آپ کی آرگنائزیشن کے ہی انڈر رہ کے وہ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہوتی ہے. ان کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. ان کی ریکوائرمنٹس آپ کے موٹیویشن سے لے کے ارگونومک, آپ کے انوائرمنٹ سے لے کے پرفارمنس ایشوز, پرفارمنس سے لے کے کنفلکٹ مینجمنٹ, یہ ساری ان کے پرسنل ریکوائرمنٹ سے لے کے آرگنائزیشن ریکوائرمنٹ تک وہ میٹر کریں گی. پروجیکٹ ٹیم ممبرز, دا گروپ دیٹ از پرفارمنگ دا ورک آف دا پروجیکٹ. پروجیکٹ اسپانسر, دا انڈیویجول اور گروپ دیٹ پرووائڈز دا ریسورسز فار دا پروجیکٹ. ریگولیٹری اور گورنمنٹ ایجنسیز. Sellers and contractors, individual citizens or group of citizens. Now we will see کہ stakeholder requirements basically کس لحاظ سے کام کریں. Each requirement will act as a monitoring device for any change. آپ یہ دیکھیے گا کہ جو آپ کے requirements ہیں, stakeholder requirements, وہ آپ کے لیے monitoring device کے طور پہ کام کرے گی. Requirements should be clearly defined. The reason we are studying this specific topic, ویسے تو یہ بہت ہی چھوٹا ٹاپک ہے, لیکن کام کے لحاظ سے, یہ امپورٹنس کے لحاظ سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور سارا یہ جو ریکوائرمنٹ ہینڈلنگ کا, یہ ریکوائرمنٹ آئیڈینٹیفیکیشن کا جو ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے, یہ سارا کا سارا ریوالو کرتا ہے اس پوائنٹ نمبر 2 کے اگینسٹ. ریکوائرمنٹ شوڈ بی کلیئرلی ڈیفائنڈ. جیسے ہم نے اسکوپ کے بارے میں بات کی تھی, اسی طرح ہم اس کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں. ہم لوگ ریکوائرمنٹ کو اسکوپ سے پہلے اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ کا اسکوپ بیس کرے گا آپ کی ریکوائرمنٹس کے اوپر, اور جتنی کلیئر ریکوائرمنٹس آپ کے پاس ہوں گی اتنا ہی کلیئر اسکوپ بنانے میں آپ کامیاب ہو گئے. آپ کا اسکوپ, آپ کی ریکوائرمنٹ اف دے آر ناٹ کلیئر, then you will not be able to define a clarified scope. اور وہ اسکوپ آگے جا کے آپ کو اسکوپ ویریفیکیشن اور اسکوپ کنٹرول میں آپ کو بہت پرابلم کرے گا. میں اس کی چین آپ کو اس طرح بنا کے دکھاتا ہوں کہ اسٹیک ہولڈر آئیڈینٹیفیکیشن, then stakeholder requirement identification, stakeholder requirement clarification. From there we'll extract scope identification, scope verification, control, scope change.
یہ پورا ایک لائن بن رہی ہے کہ جس کو کور کر رہا ہے فرام بوتھ اینڈ مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ. آپ اس کو کنٹینیوسلی مانیٹر کرو گے اور کنٹینیوسلی آپ اس کو کنٹرول کرو گے. سو دس وے آپ کے لیے کی اسٹیک ہولڈر آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ دین ریکوائرمنٹ گیدرنگ فرام دا کی اسٹیک ہولڈرز وہ آپ کے لیے امپورٹنس رکھتی ہے, اور اسی لیے وہ جتنا کلیئرلی ڈیفائن ہوگا اتنا ہی بہتر آپ کے لیے اسکوپ بنے گا. If any change is in requirement, change control system should be followed. آپ کی ریکوائرمنٹس اگر شروع میں جو کی اسٹیک ہولڈرز نے اپنی ریکوائرمنٹ آپ کو آئیڈینٹیفائی کی تھیں یا وہ مینشن کی تھیں, آپ نے ان کو لسٹ ڈاؤن کیا, لسٹ ڈاؤن کرنے کے بعد آپ نے اس کو واپس بھیجا, وہ اس کا پروف کرتا ہے, آپ کے پاس واپس آتی ہیں, اس کے تھرو آپ اپنا اسکوپ جو ہے وہ ڈیفائن کرنا شروع کرتے ہیں, اس کو ایلیبریٹ کرتے ہیں. اس دوران پتہ چلتا ہے کہ کلائنٹ کو اچانک سے کچھ اور ذہن میں آیا, کوئی اور اس کے پاس ریسورسز کے تھرو اس کو انفارمیشن ملی کہ کمپیٹیٹر ان چیزوں پہ کام کر رہا ہے. سڈنلی ہی ول اپروچ یو اینڈ دین دیٹ پرسن از گوئنگ ٹو میک دیٹ ریکوائرمنٹ ان اے چینج مینر. جب وہ آپ کے پاس ایک چینج مینر میں آپ کے پاس ریکوائرمنٹ آئے گی تو آپ نے چینج کنٹرول سسٹم کو ایز اے مانیٹرنگ ڈیوائس آپ نے اس کو جو مینشن کیا ہوا اپنے پاس اس کو آپ فالو کریں گے. Requirements will be a baseline for scope development. جو آپ کی requirements ہیں وہ آپ کے scope development کی بیس لائن کے طور پہ کام کریں گی. Now how we gather these requirements? ہم یہ اسٹیک ہولڈر سے ریکوائرمنٹ گیدر کیسے کرتے ہیں؟ اس کے مختلف طریقے ہیں, لیکن موسٹ کامن جو ہے وہ انٹرویوز, کوسچنئر, پروجیکٹ چارٹر, میٹنگز ایکسیٹرا ول بی یوز فار ریکوائرمنٹ گیدرنگ. سو یہاں تک ہم نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا, ہم نے اس چیز کو سمجھا کہ آپ کے جو پروجیکٹ ہے اس کے اسٹیک ہولڈرز کون ہیں. ان اسٹیک ہولڈرز سے آپ نے ریکوائرمنٹ کیسے گیدر کرنی ہے, ریکوائرمنٹ کو کتنا کلیئرلی ڈیفائن کرنا ہے. ڈیفینیشن کے بعد, ڈیفائن کرنے کے بعد, لسٹ ڈاؤن کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ہمارے پاس ریکوائرمنٹ آنے کا طریقہ کیا, واٹ آر دا میتھڈز. جو نارمل میتھڈز ہیں وہ انٹرویوز ہیں, کوسچنئرز ہیں, پروجیکٹ چارٹر ہے, میٹنگز ہیں. اس کے اوپر ان ساروں کی بیس پہ آپ اپنے پروجیکٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہیں کی اسٹیک ہولڈرز کی آپ وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ناؤ وی ول سی واٹ از اسکوپ. ڈیلیوریبلز اور ورک پروڈکٹ دیٹ مسٹ بی کمپلیٹڈ ان آرڈر ٹو اچیو دا پروجیکٹس MOV. ناؤ یو نو کہ یہ MOV کیا ہے, اور ہم نے جو پریویس لیکچر میں MOV پڑھا تھا سو اس کو اب ہم یوز کرنا شروع کریں گے. پرووائڈز اے باؤنڈری سو دیٹ واٹ نیڈس ٹو گیٹ ڈن گیٹس ڈن. ورڈ باؤنڈری اگین امپورٹنٹ پوائنٹ کہ آپ کے پاس ایک باؤنڈری لائن, ایک آپ کو اپنا پلے ایریا ڈیفائن کر دیا جاتا ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ آپ کا اسکوپ ہے, آپ نے اسی کے اندر پلے اراؤنڈ کرنا ہے, آپ نے اسی کے اندر کھیلنا ہے, اس کے آؤٹ سائڈ یو کین ناٹ گو. سو اسکوپ آپ کا باؤنڈری کے طور پہ بھی کام کرتا ہے کہ وٹ نیڈس ٹو بی ڈن, وٹ وی ہیو ٹو اوائڈ. ڈیفائنز وٹ از پارٹ آف پروجیکٹ ٹیمز ورک اینڈ وٹ از ناٹ. اگین آپ کو یہ بھی ڈیفینیشن اس میں مل جاتی ہے کہ آپ کے جو ٹیم ہے اس کے کیا کیا کام ہے اور کیا کیا نہیں ہے. یو ریمبر ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں بھی یہ بات کی تھی کہ وٹ از ناٹ انکلوڈیڈ اس کو بھی اپنے اسکوپ میں مینشن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. Provides a link between the project's MOV and the project plan. آپ کا پروجیکٹ MOV اور پروجیکٹ پلان جو آپ بنا رہے ہیں اس کے درمیان میں یہ ایک لنک کے طور پہ, ایک مڈل ٹیئر کے طور پہ کام کرتی ہے. MOV سے آپ کے اسکوپ میں انفارمیشن آ رہی ہے, اور جو پلان آپ بنا رہے ہیں وہ آپ اپنے اسکوپ کے درمیان اسکوپ سے ہی بنا رہے ہیں, اسکوپ کی بیس پہ اپنا پلان بنا رہے ہیں. تو یہ ایک مڈل ٹیئر کے طور پہ اسکوپ کام کرتا ہے. You can see in this framework کہ MOV سے جو ان پٹ آ رہی ہے وہ آپ کے اسکوپ میں آ رہی ہے. اسکوپ سے آپ اپنے فیزز بناتے ہیں, ان فیزز سے آپ فردر ٹاسک ایلیبریٹ کرتے ہیں, ٹاسک آپ سیکوینسنگ کرتے ہیں, ریسورسز, اور انہی کے تھرو آپ ایسٹیمیشن کرتے ہیں. اینڈ دیٹ کنکلوڈز ٹو یور اسکیجول اینڈ یور بجٹنگ. PMBOK اسکوپ مینجمنٹ کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ واٹ از دا اوپینئن آف PMBOK in terms of scope management? The first process is scope planning. The development of a scope management plan that defines the project scope and how it will be verified and controlled throughout the project. Scope definition.
A detailed scope statement that defines what work will and will not be part of the project and will serve as a basis for all future project decisions. Same thing, what is and what is not included. Create work breakdown structure, WBS, decomposition or dividing of the major project deliverables into smaller and more manageable components. Scope verification, confirmation and formal acceptance that the project scope is accurate, complete and supports the project's MOV. Scope change control ensures that control are in place to manage proposed scope change. Once the project scope is set, these procedures must be communicated to all project stakeholders. Last line, these procedures must be communicated to all project stakeholders. جو پروسیجر آپ نے بنایا ہے, بہت سے پروجیکٹ مینیجر پریکٹیکل لائف میں یا ان ریئل پریکٹیکل ورلڈ جہاں پہ پروجیکٹ مینیجر ہو رہے ہوتے ہیں, پروجیکٹ مینیجرز کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک کنٹرول سسٹم جو ہوتا ہے, پروسیجرز جو ہوتے ہیں, وہ شروع میں ہی پروسیجرز اسٹیک ہولڈرز کو کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں, سو دیٹ کہ وہ کسی بھی قسم کا جب بھی کوئی چینج کروانے لگیں تو نمبر 1 ان کے ذہن میں وہ پورا پروسیس ہو, اور وہ پروسیس بعض اوقات فالو کرتے ہوئے بہت سے کلائنٹ دے فیل ریلکٹنٹ, دے نو کہ بہت سارے کوشچنز آئیں گے, بہت سارے اس میں ایشوز آ سکتے ہیں, میٹنگز پہ میٹنگز, کیونکہ وہ جو آرگنائزیشن ہے, پرفارمنگ آرگنائزیشن, اس کی بعض اوقات موسٹلی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسکوپ کا جو بھی چینج ہے وہ اس کو اوائڈ کرے. اس لیے وہ پھر ان کو چینج کروانے کے لیے جب آتے ہیں کلائنٹ کے پاس آرگنائزیشن, تو وہ پھر ان کو بتاتے ہیں کہ اس میں ہمیں یہ نقصان ہے, اس میں یہ نقصان ہے, اس میں آپ کو اس طرح پیسے مزید لگ جائیں گے. اس کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ کلائنٹ کو سیٹسفائی کر سکیں کہ ابھی یہ چینج نہ کریں. سو وہ جو ایک لینتھی پروسیس ہوتا ہے ویریفیکیشن کا اور وہ ایکسیپٹنس کا, ریجیکشن کا, وہ کلائنٹ کو پہلے بتا دیا جاتا ہے تاکہ یہ ہے کہ سائیکولوجیکلی کلائنٹ پریپیئر رہے کسی بھی قسم کی ریجیکشن کے لیے, کہ اگر وہ کوئی چینج بدلتا ہے تو پرفارمنگ آرگنائزیشن, پروجیکٹ آرگنائزیشن, وہ اس کو موسٹ لائکلی ابھی ایٹ دس فیز, ایٹ دس ٹائم اس کو ریجیکٹ کر دے گی. Ensuring that control are in place to manage proposed scope change. This is the same thing کہ وہ انشور کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اسکوپ کی چینج ہوتی ہے, کیونکہ ہر پروجیکٹ میں کچھ نہ کچھ چینجز ہوتی ہیں. یہ تھیوریٹیکلی یہ شاید بات ٹھیک ہوگی کہ وہ چینج نہیں ہوتی ہے, چینج نہیں کرنی چاہیے, چینج نہیں کر سکتے, لیکن پریکٹیکلی چینج ہوتی بھی ہے, چینج کرتے بھی ہیں, اینڈ سم ٹائم دے نیڈ ٹو چینج. اسکوپ مینجمنٹ پلان بیسیکلی یہ سارے وہ کمپوننٹس ہیں کہ جو اسکوپ مینجمنٹ پلان میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں. ہم نے اس کو پیچھے تھوڑا سا پڑھ بھی لیا تھا اور اس کو تھوڑا گرافکلی ہم نے پریزنٹ کیا ہے سو دیٹ کہ آپ اس ڈائیگرام کو تھوڑا بہتر طریقے سے میمورائز کر سکیں. Now the next slide is problems with the scope. Scope کے problems کیا کیا ہوتے ہیں, کس کس طرح کے problems آپ کو scope بنانے یا scope define کرنے میں آ سکتے ہیں, یا اس کے overall problems کس طرح create ہوتے ہیں. Number 1 is ambiguous. Ambiguity in scope leads to confusion and unnecessary work. Sometime جو client says, ہم technical ایک example لیتے ہیں کہ آپ نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے اور اس ویب سائٹ کا آپ نے جو پروجیکٹ ہینڈل کیا ہے اس کے جو کلائنٹ تھا اس کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کی لوڈ ٹیسٹنگ بھی ہوتی. لوڈ ٹیسٹنگ مینس کہ 1000 یوزرز پر منٹ اگر اس ویب سائٹ کو ایکسیس کرتے ہیں تو اس ایکسیس کرنے میں آپ کا جو سرور ہے بیک اینڈ پہ اس نے رسپونڈ کرنا چھوڑ دینا ہے, آپ کا کنیکشن ٹائم آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کو جو ایک سکوپ ملا تھا وہ یہ تھا کہ ایک ویب سائٹ بنانی ہے اور اس پہ لوگ آ کے اپنا اکاؤنٹ بنائیں, اپنے ڈیٹا اس میں ڈالیں, اپنی پروفائل بنائیں اور اس کو مینٹین کریں. دیٹس آل. دیٹ ویب سائٹ کوڈ بی آف اینی تھنگ. دیٹ واز ایمبیگوس. وہ ایمبیگوس تھا.
وہ کلیئر نہیں تھا کہ وہ کس طرح کی کس ڈومین کی ویب سائٹ ہے, اس پہ کتنے پوٹینشیل یوزرز اس پہ پر منٹ ہٹ کریں گے, اٹس اے پبلک ڈومین, اٹس اے پرائیویٹ ڈومین, کسی آرگنائزیشن کے اندر یہ ویب سائٹ یوز ہونی ہے یا یہ آؤٹ سائڈ آرگنائزیشن پبلک ڈومین میں یہ ویب سائٹ پڑی ہوگی. Incomplete scope leads to schedule slip and hence finally cost overrun. آپ کا انکمپلیٹ, اگین یہی ایگزامپل اگر ہم اس کو انکمپلیٹ ایسپیکٹ میں بھی دیکھیں تو آپ کی جو اسکوپ تھی, وہ آپ کا جو اسکوپ ڈیفائن تھا بائی یور کلائنٹ, وہ انکمپلیٹ بھی تھا. ایک تو ایمبیگوس بھی تھا اور دوسرا انکمپلیٹ بھی تھا. Transient scope leads to what is known as scope creep, which is primary cause of late deliveries and potentially never ending project. Scope creep ہم پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. یہ آپ کا ہمیشہ آپ کے پروجیکٹ کو لیٹ ڈیلیوری کی طرف لے کے جاتا ہے اور وہ پوٹینشلی آپ کا پروجیکٹ کبھی ختم نہیں ہوگا. Uncollaborative, a scope that is not collaborated leads to misinterpretation in requirements and design. You remember ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں بھی اس پہ بات کی تھی, جو لاسٹ لیکچر تھا, کہ آپ کے جو اسکوپ ہے وہاں سے جو آپ کے جو بھی اسٹیک ہولڈر کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ نے میپ کرنی ہے اپنے اسکوپ کے ساتھ. جب آپ اس کو اسکوپ کے ساتھ میپ کریں گے تو وہ آپ کا کولیبریٹو اسکوپ بنے گا, نہ کہ ان ریکوائرمنٹ سے ہٹ کے آپ چیز کو انٹرپریٹ کر رہے ہوں. Capture project scope success. Define the project need. Identify key stakeholder. Identify project drivers. Develop operational concepts. Identify external interfaces. Project scope initiation and planning. The beginning process that formally authorize the project manager and team to develop the scope management plan. This entails conceptualizing the scope boundary, developing the scope statement. Scope boundary. Work within the scope boundary must support the project MOV. Work outside of the project scope. یہ ڈائگرام بھی آپ کو یہ شو کریے کہ جو آپ کا MOV تھا, جو میئربل آپ نے پہلے سے ڈیفائن کیا تھا, وہاں سے آپ نے اپنا اسکوپ جنریٹ کیا تھا, وہ آپ کی ایک لمیٹیشنز, ایک باؤنڈریز ڈیفائن کر دیتی ہے, اور وہ کام کے جو آپ کے اسکوپ سے باہر ہے آپ اس کو اوائڈ کرتے ہیں. Failure to define what is part of project as well as what is not may result in work being performed that was unnecessary to create the product of the project and thus lead to both schedule and budget overrun. The scope statement provides a way to define the scope boundary, a narrative of what deliverables or work product the project team will and will not provide throughout the project. A first step that provides a high-level abstraction of the project scope that will be defined in greater details as the project progress. اب آپ اکثر اس ورڈ کو دیکھیں گے یہاں پہ جہاں جو میں آپ کو ڈے 1 سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ what is not included in the scope should also be mentioned. یہاں پہ اب آپ نے وہی ورڈنگ دیکھی ہے, a narrative of work deliverables or work products that project team will and will not provide throughout the project. Scope statement examples. اب میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ایگزامپلس دیتا ہوں کہ جو ود ان دا باؤنڈری ہوتی ہیں وہ اسکوپ کیسا ہوتا ہے. ڈیولپ اے پروایکٹیو الیکٹرانک کامرس اسٹریٹجی that identifies the processes, product and services to be delivered throughout the World Wide Web. Number 2, develop an application system that support all of the processes, products and services identified in the electronic commerce strategy. The application system must integrate with the bank existing enterprise resource planning system. ERP سسٹم. آپ اگر یہاں پہ غور سے ایک چیز دیکھیں, تھوڑا سا آبزرو کریں, یہ جو 3 لائنر اسکوپ ود ان دا باؤنڈری کے جو ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے, ڈیولپ اے پرو ایکٹیو الیکٹرانک کامرس اسٹریٹجی, لائن 1 میں یہ ایک ورڈ یوز ہوئے. لائن 2 میں ڈیولپ این ایپلیکیشن سسٹم دیٹ سپورٹ آل آف دا پروسیسز, پروڈکٹس اینڈ سروسز آئیڈینٹیفائڈ ان الیکٹرانک کامرس اسٹریٹجی. لائن 2 جو ہے وہ لائن 1 کے ایک
एरिया की कॉन्टिन्यूएशन है, मीन्स कि वो उसको अब एक्सप्लेन कर रहा है। पहले में था डेवलप अ प्रोएक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स स्ट्रैटेजी, प्रोएक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स स्ट्रैटेजी। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स स्ट्रैटेजी को अब पॉइंट नंबर 2 एक्सप्लेन कर रहा है कि उसके अंदर कौन कौन से एरियाज इंक्लूड हैं। सपोर्ट ऑल ऑफ द प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, processes, product and services identified in electronic commerce strategy। अब पॉइंट नंबर 3 जो है वो है एप्लीकेशन की फर्दर एलेबोरेशन। जो पॉइंट 2 में डेवलप एन एप्लीकेशन सिस्टम का जो वर्ड यूज हुआ था, पॉइंट नंबर 3 उसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है। सो नाउ यू गेट द पॉइंट कि आप पहली लाइन में आपके पास चंद मेजर चीजें हैं, नेक्स्ट में आप उन मेजर चीजों को एक एक कंपोनेंट एक्सप्लेन करें कि एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स स्ट्रेटेजी वो क्या होती है, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, और वो जो एप्लीकेशन सिस्टम आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स स्ट्रेटेजी के लिए डेवलप करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक जो एप्लीकेशन सिस्टम है वो फिर क्या होगा। सो इस तरह आप जितनी एम्बिग्युइटी होती है उसको खत्म करते हैं और एक एक चीज को क्लियरली आइडेंटिफाई करके क्लियरली डिफाइन करते हैं। वर्क आउटसाइड द स्कोप बाउंड्री, कि इसमें स्कोप बाउंड्री के जो बाहर चीज होगी वो भी, क्योंकि हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि आपने ये भी मेंशन करना है कि क्या चीज इसमें इंक्लूड नहीं होगी। टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट ऑफ द करंट एनवायरनमेंट, ये इस प्रोडक्ट के या इस प्रोजेक्ट के बाउंड्री से लिमिट से बाहर है। कस्टमर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डेटा माइनिंग कंपोनेंट्स, अब वो एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ उसने इंटीग्रेट करना है, बैंक के ERP सिस्टम, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना है सिस्टम ने, लेकिन इस प्रोजेक्ट का जो स्कोप है उसमें जो इंक्लूड नहीं है वो कस्टमर रिसोर्स मैनेजमेंट। बैंक है, कस्टमर्स होंगे, लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट का वो स्कोप नहीं है, एंड डेटा माइनिंग कंपोनेंट्स इसमें नहीं आएंगे। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिकल वर्ल्ड कि आप प्रैक्टिकली अपने प्रोजेक्ट का जो स्कोप है वो किस तरीके से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी विल सी व्हाट इज प्रोजेक्ट स्कोप डेफिनेशन। प्रोजेक्ट ओरिएंटेड स्कोप एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्कोप, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये 2 वर्ड्स देखे थे, उनको हमने स्लाइटली सा टच किया था, एंड आई टोल्ड यू एट दैट टाइम that in a given time when we will be studying about scope management, I'll be telling you what is project scope and what is product scope. Project oriented scope किस तरह का होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, और product oriented scope किस तरह का होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। Project oriented scope, deliverables that support the project management and IT development processes defined in the information technology project methodology, ITPM. Examples: business case, project charter and project plan, etc. Project oriented scope जो होता है वो आपके प्रोजेक्ट टाइप पे डिपेंड करता है, किस टाइप का प्रोजेक्ट है, और उसी के जो प्रोसेसेस होते हैं आप उनको फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है बिजनेस केस, प्रोजेक्ट चार्टर एंड प्रोजेक्ट प्लान। Project deliverables that support the project management and IT development processes. Project management और IT, क्योंकि IT के जो सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं। अगर आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं कि जो प्रोसेस ओरिएंटेड है और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए सर्टेन प्रोसेसेस फॉलो कर रही है, तो आप उनकी मैपिंग करते हैं। अपने स्कोप में आप आइडेंटिफाई करते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के इस प्रोजेक्ट में जो आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो सॉफ्टवेयर ना सिर्फ IT मैनेजमेंट के जो प्रोसेसेस हैं उनको फॉलो करेगी अलोंग विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस, और उसमें फॉलो करते हुए वो अपना एक बिजनेस केस डेवलप करते हैं। प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्कोप, हाई लेवल फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज ऑफ द एप्लीकेशन सिस्टम, फर्स्ट कट फॉर रिक्वायरमेंट। ओके, पहले हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हाई लेवल फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज ऑफ द एप्लीकेशन सिस्टम। प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्कोप जो है, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड इज अ बर्ड आई व्यू, इज लाइक एन अम्ब्रेला व्यू। प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्कोप आपके प्रोजेक्ट स्कोप के नीचे आता है क्योंकि वो उसका प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट का जो स्कोप है
وہ آپ نے ہائی لیول فنکشنالٹیز کے ساتھ ڈسکرائب کرنا ہے. ایک ایک کمپوننٹ. اس میں لاگ ان کا فیچر ہوگا, اس میں لاگ آؤٹ کا فیچر ہوگا, اس میں پروفائل کریٹ کرنے کا فیچر ہوگا ویب سائٹ میں, اس میں پروفائل ڈیلیٹ کرنے کا فیچر ہوگا, اپڈیٹ کر سکتے ہیں, پکچرز اپنی پوسٹ کر سکتے ہیں, کمنٹس دے سکتے ہیں, آپ اپنی البم کریٹ کر سکتے ہیں. سو ایک ایک فیچر آپ اس میں سیپریٹلی اس ایپلیکیشن سسٹم میں یا اس ویب سائٹ کا, ویب ڈیولپمنٹ کا آپ جو بھی سافٹ ویئر بنا رہے ہیں, آپ اس میں سیپریٹلی مینشن کرتے ہیں. First cut for requirements definition that will be defined in greater detail during the system development life cycle. آپ کے اسکوپ کا جو میجر پارٹ ہوتا ہے if it is of software development, تو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ہوتی ہے. جیسے پروجیکٹ لائف سائیکل ہوتی ہے, ٹیسٹنگ لائف سائیکل ہوتی ہے, اسی طرح پروجیکٹ سافٹ ویئر کے ڈیولپمنٹ کا بھی ایک لائف سائیکل ہوتی ہے. دیٹ از اے سیٹ اسٹینڈرڈ ان دا مارکیٹ. آپ ایک ایک ایس ڈی ایل سی کے ایک ایک کمپوننٹ کو آپ سیپریٹلی ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ہائی لیول ڈیفینیشن میں لے کے جاتے ہیں کہ آپ ایس ڈی ایل سی کے کون کون سے کمپوننٹس کو فالو کریں گے, اس میں آپ کے کتنے پارٹ ہوں گے, کتنے فیزز ہوں گے, اس میں کون کون سے ایریاز کور ہو رہے ہوں گے. ایگزامپل, ایڈ نیو کسٹمر, لک اپ کسٹمر بیلنس, پرنٹ ڈیلی سیلز رپورٹ بائی ریجن. اٹس اے سیم تھنگ. وہی ایگزامپل جو ابھی میں نے آپ کو دی تھی کہ آپ کیا اس میں پروفائل کریٹ کر سکتے ہیں, ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, اس کی انفارمیشن ویو کر سکتے ہیں. یہ آپ سارے انفارمیشن جب اس میں دیں گے تو وہی انفارمیشن بیسیکلی آپ کے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں آپ کو کام آئے گی. جب آپ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سٹارٹ کریں گے تو وہ ایس ڈی ایل سی کا جو ایک پروسیس ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے, اس پروسیس میں وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی. ناؤ وی ول سی کہ پروجیکٹ اورینٹیڈ اسکوپ ڈیفینیشن کے ٹولز کیا ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے ہم لوگ بیبی اسٹیپ کے تھرو تھوڑے تھوڑے سے نالج کو گین کریں گے, ایکسیپٹ کریں گے کہ ہم نے مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کے لحاظ سے اس پروجیکٹ کو, ان لیکچرز کو ہم کیسے لے کے چلیں گے, اس پروجیکٹ مینجمنٹ کو ہم کیسے اسٹڈی کریں گے. اب تھوڑا سا ٹیکنیکلٹیز کی طرف ہم لوگ موو کریں گے سلائٹلی. ڈیلیوریبلز ڈیفینیشن ٹیبل DDT اینڈ سیکنڈ از ڈیلیوریبل اسٹرکچر چارٹ DSC. First we will see what is deliverables definition table. یہ ایک ایگزمپلری ٹیبل میں نے آپ کے سامنے سیٹ کیا ہے. آپ اس کے اپر رو میں دیکھ سکتے ہیں deliverables, structure, standard, approval needed by, resource required. یاد رکھیں اس وقت ہم لوگ اسکوپ ڈیفینیشن کر رہے ہیں. اسکوپ ڈیفینیشن میں جون سی ٹولز یوز ہوتے ہیں کہ جس کے تھرو آپ اپنے اسکوپ کو کلیئرلی ڈیفائن کرتے ہیں, رادر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, دین آپ اس کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. اس کا ایک ٹول ہے, وہ ٹول آپ کے سامنے ہے. آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ڈیلیوریبلز کے نیچے بلو میں بزنس کیس, پروجیکٹ چارٹر اینڈ پروجیکٹ پلان, ٹیکنالوجی اینڈ آرگنائزیشن اسسمنٹ, ریکوائرمنٹس ڈیفینیشن. آپ کے اپر رو میں ڈیلیوریبلز میں بزنس کیس کے آگے ڈاکومنٹ لکھا ہوا ہے, پروجیکٹ چارٹر کے آگے بھی ڈاکومنٹ, ٹیکنالوجی اینڈ اسسمنٹ ڈاکومنٹ, ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن ڈاکومنٹ. اسٹینڈرڈ جو یوز کر رہے ہیں ایز ڈیفائن ان پروجیکٹ میتھڈالوجی, بزنس کیس کے آپ ریفر کر رہے ہیں کہ جو پروجیکٹ مینجمنٹ میتھڈالوجی ہے وہ آپ کا بزنس کیس ہے. پروجیکٹ چارٹر اینڈ پروجیکٹ پلان ایز ڈیفائن ان پروجیکٹ میتھڈالوجی, جو آپ نے پروجیکٹ میتھڈالوجی میں پروجیکٹ چارٹر اور پروجیکٹ پلان آپ نے وہاں سے ڈرائیو کیا تھا اور وہاں پہ جیسے آپ نے ڈیفائن کیا تھا, آپ وہ اسٹینڈرڈ یہاں پہ مینشن کریں. ٹیکنالوجی اینڈ آرگنائزیشنل اسسمنٹ ایز ڈیفائن ان پروجیکٹ میتھڈالوجی, ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن ایز ڈیفائن ان پروجیکٹ میتھڈالوجی. جب آپ میتھڈالوجی ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ یہ ساری چیزیں مینشن کر رہے ہوتے ہیں. اس پوائنٹ کو ہم لوگ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ نے میتھڈالوجی میں ایک ایک پوائنٹ بتانا ہے کہ آپ کون سے میتھڈ یوز کریں گے کہ جس سے آپ, جن کی بیس پہ آپ یہ پروجیکٹ رن کر رہے ہوں گے. کچھ سافٹ میتھڈالوجیز ہوتی ہیں, ہارڈ کور میتھڈالوجیز ہوتی ہیں. تو یہاں پہ جو آپ نے سافٹ کور میں مینشن کی ہوں گی, ہارڈ کور میں جیسے مینشن کی ہوں گی, آپ وہ چیزیں یہاں پہ مینشن کریں گے. اپروول نیڈیڈ بائی, سو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بزنس کیس اپروول نیڈیڈ بائی project sponsor, project charter and project plan approval needed by project sponsor, technology and organizational assessment project approval needed by project manager and sponsor,
اس پوائنٹ کو پھر سے ہم دیکھتے ہیں. ٹیکنالوجی اینڈ آرگنائزیشنل اسسمنٹ اپروول نیڈیڈ بائی. اس کی اسسمنٹ کی جو اپروول ہے, اسٹینڈرڈ تو وہ ہے کہ جو پروجیکٹ میتھڈالوجی میں ڈیفائن کیا تھا, کس طرح کی وہ چیز ہے, وہ ایک ڈاکومنٹ کی شیپ میں ہے. اپروول کون دے گا اس کا؟ پروجیکٹ مینیجر اور پروجیکٹ اسپانسر اس کا اپروول دے گا. ریکوائرمنٹس ڈیفینیشن, اسٹرکچر کیا ہے؟ ہارڈ کور ڈاکومنٹ ہے. اسٹینڈرڈ کون سا یوز کریں گے؟ ایز ڈیفائنڈ ان پروجیکٹ میتھڈالوجی. اپروول نیڈیڈ بائی, ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن کی جو اپروول ہے وہ پروجیکٹ مینیجر اس کی اپروول دے گا. نو ان دا لاسٹ کالم فار ایوری ڈیلیوریبل ہم اگر نوٹ کریں تو بزنس کیس کا ریسورس ریکوائرڈ کون ہے؟ بزنس کیس ٹیم اینڈ آرگنائزیشنل ٹول. پروجیکٹ چارٹر اینڈ پروجیکٹ پلان کے ریسورس ریکوائرڈ کون ہے؟ پروجیکٹ مینیجر, اسپانسر اینڈ او اے ٹولس. ٹیکنالوجی اینڈ آرگنائزیشنل اسسمنٹ کے ریسورسز کیا کیا ریکوائرڈ ہیں؟ بینکنگ سسٹم, اینالسٹ, او اے اینڈ کیس ٹول. ہم نے جو یہ بینکنگ سسٹم کی ایگزامپل ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں اس کو اگر آپ آبزرو کریں تو ٹیکنالوجی اینڈ آرگنائزیشنل اسسمنٹ جو ہے اس میں آپ کو ریسورسز کون سے ریکوائر ہوں گے؟ آپ کو وہ ٹیکنیکل ریسورسز ریکوائر ہوں گے کہ جو ایکچولی اس سسٹم کو بہتر انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہوں. You are not a technical expert. You being a project manager, you cannot be an expert of all the technologies in the world, all the domains in the industry. You need to have as much knowledge as required to run a project. Lekin for that, in order to run a successful project, you need to have all the technical resources of that particular domain. ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن, جو ریکوائرمنٹس آئیڈینٹیفائی کی تھیں اس کا اسٹرکچر ڈاکومنٹ ہے, اسٹینڈرڈ پروجیکٹ میتھڈالوجی ہے, اپروول نیڈیڈ بائی پروجیکٹ مینیجر. ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن پروجیکٹ مینیجر. ریسورسز ریکوائرڈ اس کے لیے کیا ہوں گے اس کام کو پرفارم کرنے, یہ جو اسکوپ کو ڈیفائن کرنے کے لیے آپ کو ریسورسز کون سے ضرورت ہوں گے؟ سسٹم انالسٹ, پروگرامر, کیس اینڈ او اے. سو سسٹم انالسٹ آپ کے پاس وہ ہوگا کہ جو اس سارے سسٹم کو اینالائز کرتا ہو, اس کے پاس اس کی انفارمیشن ہو, اور وہ آپ کی ریکوائرمنٹ جو آپ نے گیدر کی ہیں, جو پروجیکٹ مینیجر نے اپروو کی ہیں, ان ریکوائرمنٹس کو وہ اینالائز کرے گا along with the project manager. DSC. DSC is Deliverable Structure Chart. اب آپ اگر اس ایگزامپل کو اور وہ ایگزامپل جو ہم نے بینکنگ سسٹم کی ابھی پک کی تھی, اس ایگزامپل کو آپ اس ڈائیگرام کے ساتھ تھوڑا سا میپ کریں. اپر کالم, اپر ایریا, الیکٹرانک کامرس بینکنگ پروجیکٹ. الیکٹرانک از ایکچولی دا ڈومین. پروجیکٹ کس کا ہے, کس ایریا کا ہے؟ کامرس بینکنگ پروجیکٹ. اس کے نیچے آپ نوٹ کریں تو انیشلائز اینڈ کنسپچلائز, لائن کے نیچے بزنس کیس, پروجیکٹ چارٹر اینڈ پلان, پروجیکٹ چارٹر اینڈ پروجیکٹ پلان, ایگزیکیوٹ اینڈ کنٹرول, کلوز پروجیکٹ, فائنل پروجیکٹ رپورٹ, فارمل ایکسپٹینس, ایویلیٹ پروجیکٹ سکسیس, پروجیکٹ ایویلیشن, لیسن لرن. سو کامرس بینکنگ پروجیکٹ کے جو آگے 1 2 3 4 5 یہ جو 5 باکسز بنے ہیں, یہ ایک ایک باکس آپ کو بیسیکلی آپ کے اسکوپ کا جو وائڈر ایسپیکٹ ہے وہ آپ کو دے رہا ہے. اس وائڈر ایسپیکٹ کے جو شارٹ ڈیلیوریبلز ہیں اس میں بھی آپ کو ایک ایک چیز بتا رہی ہے. ایویلیٹ پروجیکٹ سکسیس, کلوز پروجیکٹ, ایگزیکیوٹ اینڈ کنٹرول, پروجیکٹ چارٹر اینڈ پروجیکٹ پلان, انیشلائز اینڈ کنسپچلائز, یہ سارے میجر کمپوننٹس تھے. اور ان کے نیچے ان کے ڈیلیوریبلز ہیں کہ وہ اس کے تھرو ہمیں کیا کیا ملے گا یا ہم کیا کیا دیں گے. اف یو آر اے پروگرامنگ آرگنائزیشن, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے, تو ہم لوگ اس میں کیا کیا چیزیں ڈیلیور کریں گے, کلائنٹ کو اس میں کون کون سے ایسپیکٹ ملیں گے. فائنل پروجیکٹ رپورٹ, فارمل ایکسپٹینس, پروجیکٹ ایویلیوشن اینڈ لیسن لرن. اب ایگزیکیوٹ اینڈ کنٹرول کو دیکھیں تو اس کے فردر 5 ایلیبریشنز ہیں. ایچ باکس says something different, اور وہ جو ڈفرینٹ اگر ہم ان سارے ورڈنگ کو اکٹھا کریں تو وہ آپ کے ڈیلیوریبل اسٹرکچر چارٹ ہے جو آپ کے پروجیکٹ کے اسکوپ کو ایگزیکٹلی ڈیفائن کرے گا. انالیسز, ڈیزائن, کنسٹرکشن, ٹیسٹنگ, امپلیمنٹیشن, یہ آپ کے کمپوننٹس ہیں کہ آپ نے سافٹ ویئر کا سب سے پہلے سسٹم کو اینالائز کرنا ہے, اس کو ڈیزائن کرنا ہے اپنی ریکوائرمنٹس, کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کے مطابق,
اس کو کنسٹرکٹ کرنا ہے. کنسٹرکشن مینز آپ نے اس کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے. ڈیولپمنٹ کے بعد آپ نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے. ایگزامپل, سیم ایگزامپل کہ آپ نے ویب سائٹ بنا دی, وہاں پہ آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس پہ کتنے لوگ پر منٹ اس ویب سائٹ کو ہٹ کریں گے. 1000 یوزر پر سیکنڈ, 1000 یوزر پر منٹ, 100 یوزر پر منٹ, کتنے یوزر اس کو یوز کر رہے ہوں گے. آپ نے اس کی ٹیسٹنگ کرنی ہے, آپ نے اس کی لوڈ ٹیسٹنگ کرنی ہے, اس کی پرفارمنس ٹیسٹنگ کرنی ہے, آپ نے اس کی وائٹ باکس ٹیسٹنگ کرنی ہے, بلیک باکس ٹیسٹنگ کرنی ہے, امپلیمنٹیشن. اور اس کے بعد جب یہ ٹیسٹ ہو جائے اور وہ ٹیسٹنگ اپروو ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس سافٹ ویئر کو یا اس سسٹم کو ڈپلوائے کرنا ہے, ڈیولپ, آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اس آرگنائزیشن میں جا کے. اب آپ ایک ایک باکس کا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہے انالیسس کا اسٹریٹجک ای سی پلان سسٹم پروپوزل. ڈیزائن کا ہے لاجیکل ڈیزائن اینڈ ٹیکنیکل ڈیزائن. کنسٹرکشن کا ہے ای سی ایپلیکیشن سسٹم, الیکٹرانک کامرس بینکنگ سسٹم. ٹیسٹنگ کا ہے ٹیسٹ پلان, ٹیسٹ ریزلٹس. امپلیمنٹیشن کا ہے ڈاکومنٹیشن, ٹریننگ پروگرام, کنورژن پلان. نو اف یو لک کیئرفلی تو یہ آپ کو بیسیکلی یہ بتا رہا ہے کہ انالیسس کا مطلب کیا ہے, انالیسس میں کون کون سی چیزیں انکلوڈ ہوں گی. ڈیزائن کا مطلب کیا ہے, ڈیزائن میں کون کون سی, آپ اس میں لاجیکل ڈیزائن اور ٹیکنیکل ڈیزائن اس میں انکلوڈ کریں گے. کنسٹرکشن میں ای سی ایپلیکیشن سسٹم انکلوڈ ہوگا کہ آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے. کنسٹرکشن مینز ڈیولپمنٹ, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, ایس ڈی ایل سی کو جو فالو کرتے ہو آپ سافٹ ویئر ڈیولپ کریں گے. ٹیسٹنگ کا مطلب کیا ہے, ٹیسٹنگ میں کون کون سے 2 پوائنٹ انکلوڈ ہوں گے, ٹیسٹ پلان اور ٹیسٹ ریزلٹس. امپلیمنٹیشن میں ڈاکومنٹیشن, ٹریننگ پروگرام اینڈ کنورژن پلان. ڈاکومنٹیشن فیئر انف, یہ ٹریننگ پروگرام اور کنورژن پلان کیا چیز ہے. ٹریننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ صرف سافٹ ویئر کو ڈیولپ کر کے دیں گے بلکہ وہاں جس آرگنائزیشن میں جا کے آپ نے ڈپلوائے کرنا ہے یا جس آرگنائزیشن نے آپ سے بنوایا ہے وہاں کے امپلائیز کو آپ نے اس کی ٹریننگ بھی دینی ہے. آپ کسی بھی نئی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں, وہاں پہ جو سسٹم یوز ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو ان سسٹم کی فرسٹ 1 month 2 month 3 months آپ کو وہاں پہ ٹریننگ دی جاتی ہے. اسی طرح جب آپ وہاں پہ سافٹ ویئر جا کے ڈپلوائے کریں گے تو ڈپلوائمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا یوزر مینول بھی دیں گے, ڈاکومنٹیشن بھی ہوگی, اس کے ساتھ آپ ان کو ٹریننگ بھی کریں گے اور اس کے ساتھ کنورژن پلان. کنورژن پلان کا مطلب یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کے ساتھ یہ نیا سسٹم کس طریقے سے ورک کرے گا اور لوگوں کو اس پرانے سسٹم سے نئے سسٹم کے اوپر موو کرنا کتنا ضروری ہے اور وہ آپ کتنے ٹائم میں کس طریقے سے کریں گے. یہ ساری چیزیں آپ کو, اگر ہم اس ڈائیگرام کو تھوڑا غور سے دیکھیں, تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو اس اسٹرکچر چارٹ کے تھرو جیسے آپ WBS ڈیفائن کرتے ہیں اور وہ آپ کا میجر کمپوننٹس کو آپ فردر ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو مینیجبل کمپوننٹس میں آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایگزیکٹ دا کیس اوور ہیئر, ڈیلیوریبل اسٹرکچر چارٹ آپ کا یہ کائنڈ آف اسکوپ ڈیفائن کرنے کا آپ کا WBS ہے. میں اس کو اس طرح کہوں گا, آپ کے اسکوپ کے لیے ایک WBS کا اسٹرکچر بنایا ہوا ہے. آپ کے میجر چیزوں کو فردر ڈیوائڈ کیا اور اس میں ساتھ مینشن کیا ہے کہ اس کا ڈیلیوریبل کیا ہوگا اور اس میں کیا چیز انکلوڈ ہے. پروڈکٹ اورینٹیڈ اسکوپ ڈیفینیشن ٹول, اس کے 2 طریقے ہیں. نمبر 1 از کانٹیکسٹ ڈیٹا فلو ڈائیگرام, DFD جسے ہم بولتے ہیں. یوز کیس ڈائیگرام, USD ہم اس کو بولتے ہیں. اسکوپ ویریفیکیشن, پروڈکٹ اورینٹیڈ اسکوپ ڈیفینیشن کے 2 ٹولز ہیں. نمبر 1 از کانٹیکسٹ ڈیٹا فلو ڈائیگرام, DFD. نمبر 2 از یوز کیس ڈائیگرام, USD. اس کو میں ایکسپلین یہاں پہ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ یہ پرٹیکولرلی یہ ڈیولپمنٹ IT انڈسٹری کے لیے یہ یوز ہو رہی ہوتے ہیں. سو فار یو ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ہوتی کیا ہیں, یہ بیسیکلی IT انڈسٹری کا پارٹ ہے. ڈیٹا فلو ڈائیگرام ایک نارمل, میں آپ کو بالکل لیمن لینگویج میں اس کا شارٹ ایکسپلینیشن دے دیتا ہوں, لیکن آپ کو اس کا پتہ ہونا ضروری ہے, لیکن اس کا یوز وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس انڈسٹری سے آپ کا تعلق ہے. ڈیٹا فلو ڈائیگرام کہ آپ کا ڈیٹا کہاں سے آ رہا ہے,
کہاں سے اپروول ہوگا, کس کے پاس جائے گا, نیکسٹ اپروول کہاں سے آئے گا, اگر وہ غلط ہو گیا, ریجیکٹ ہو گیا تو پھر واپس پلاننگ فیز میں, فرام دیئر ویل گو ٹو بیٹا ٹیسٹنگ, بیٹا ٹیسٹنگ سے ہم لوگ امپلیمنٹیشن. سو وہ ایک پورا آپ کا ورک فلو, اس کا ڈائیگرام آپ اس کو بناتے ہیں. یوز کیس ڈائیگرام, یوز کیس ڈائیگرام آپ کی وہ ہوتی ہے کہ آپ کے آلریڈی ایک فلو ڈیفائن ہوا ہوتا ہے اور ہر فلو کے لیے آپ ایک سیپریٹ ڈائیگرام بناتے ہیں. سو یہ دو پروڈکٹ اورینٹڈ اسکوپ ڈیفینیشن ٹولز ہوتے ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ اپنے اسکوپ کو پراپرلی ڈیفائن کر سکیں. نیکسٹ از اسکوپ ویریفیکیشن. اسکوپ ویریفیکیشن, اب تک ہم لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ اسکوپ بناتے کس طرح, رادر اسکوپ کہاں سے ہمارے پاس آتا ہے, ڈیفائن کیسے کرتے ہیں, ڈیفائن کے ساتھ اس کے ڈیفائن کرنے کے ٹولز کون کون سے ہیں, ان ٹولز کی ہم نے اگزامپل دیکھی. اس کے ساتھ اب ہم دیکھیں گے کہ اسکوپ ویریفیکیشن کیا ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ کا وہ اسکوپ کا, اگر ہم لوگ وہ اپنے پچھلی ڈائیگرامز کی طرف جائیں تو وہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے ہر باکس میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ آپ کے میجر ڈیلیوریبلز ہیں یا وہ میجر کمپوننٹس ہیں جو آپ کے اسکوپ میں انکلوڈیڈ ہیں. ان کو اگر آپ نے ویریفائی کرنا ہے تو وہ مانیٹرنگ کے لیے وہ ڈائیگرام اور ویریفیکیشن کے لیے آپ کا کرنٹ سینیریو جہاں پہ آپ اس وقت جیسے چل رہے ہیں, جو کچھ آپ کام کر رہے ہیں, جو ایکچوئل اسٹیٹ آپ کے پروجیکٹ کی, وہ آپ کے ویریفیکیشن کے لیے ہیلپ آؤٹ کرے گی. سو ناؤ یو انڈرسٹینڈ کہ ہم لوگ وہ ٹیکنیکل چیزوں کو تھوڑا سا ہم ڈائیگرامیٹیکلی یا ٹیکنیکلی کیوں بناتے ہیں, تاکہ ان کو مانیٹر کرنا اور ان کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اسکوپ ویریفائی کرنے میں scope verification ensures that the project scope is well defined, accurate and complete, that project scope is acceptable to the project stakeholder, that standards exist so that the project scope will be completed correctly, that the project's MOV will be achieved if the project scope is completed. Tools, scope verification checklist. Now this is important part. اس کو ہم نیکسٹ سلائیڈ میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ اسکوپ ویریفیکیشن بیسیکلی ہمارے مانیٹرنگ کنٹرولنگ میں ہمیں کس طریقے سے ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. اسکوپ از ویل ڈیفائنڈ, ایکوریٹ اینڈ کمپلیٹ. وی آل نو دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو دس تھنگ. دا پروجیکٹ اسکوپ از ایکسیپٹیبل ٹو دا پروجیکٹ اسٹیک ہولڈر, اگریبل. اسٹینڈرڈز ایگزسٹ سو دا پروجیکٹ اسکوپ ول بی کمپلیٹڈ کریکٹلی. آپ کے جو اسٹینڈرڈ ہیں پروجیکٹ اسکوپ کے اور جو پروڈکٹ اسکوپ کے آپ کے اسٹینڈرڈز ہیں, اور آپ نے جو اوور آل اسٹینڈرڈز پروجیکٹ مینجمنٹ کے جو آپ نے یوز کیے ہیں یا آپ کی آرگنائزیشن یوز کرتی ہے, وہ سارے کے سارے ٹیکنیکل بیس پہ آپ ان کو ویریفائی کر سکتے ہیں. اور آخر میں آپ کا MOV اچیو ہوا ہے یا نہیں ہوا, اس کے لیے آپ پھر اس ڈائیگرام کو اپنے ذہن میں رکھیں, بینکنگ سسٹم والی جو ابھی ہم نے سیکنڈ لاسٹ سلائیڈ میں پڑھی ہے, دیکھی ہے کہ آپ کا جو بینکنگ سسٹم ہے اس میں آپ کے انالیسز ہے, ڈیزائن کے ساتھ کنسٹرکشن ہے, ڈیولپمنٹ مینز آپ کی ٹیسٹنگ ہے, اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن ہے. تو ان پوائنٹس کو آپ اپنے MOV کے ساتھ اگر میپ کریں تو آپ کو اسٹریٹ فارورڈ پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ سکسیزفل ہے یا نہیں ہے, آپ اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ آپ نے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی ہے یا نہیں کی ہے. اور اس کو ویریفائی کرنے کے لیے اسکوپ ویریفیکیشن چیک لسٹ ہمارے پاس ہوتی ہے ایز اے ٹول. Now, what is scope verification checklist? ہم اس کو بھی تھوڑا سا اسٹڈی کر لیتے ہیں. Scope verification checklist, number 1, MOV. Has the project's MOV been clearly defined and agreed upon? Deliverables, are the deliverables tangible and verifiable? Do they support the project MOV? Quality standard, are controls in place to ensure that the work are not only completed but also completed to meet specific standards? Milestones are significant events that mark the acceptance of a deliverable and give the project manager and team the approval to begin work on the next deliverable. Reviews and acceptance. Reviews and acceptance in the end ہمارے لحاظ سے اس لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور ایز اے میٹر آف فیکٹ کہ آپ کے لیے ایز اے پروجیکٹ مینیجر اس لیے امپورٹنٹ ہوگی کہ یہ جو اوپر 4 پوائنٹس ہوئے ہیں ان کے جو ریویوز ہیں, اور اس کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں, یا آپ کا کلائنٹ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے ریجیکٹ کرتا ہے, یہ یہاں پہ اس کے کمنٹس آئیں گے. آپ جو بھی مائل اسٹون سیٹ کریں گے, کوالٹی اسٹینڈرڈ سیٹ کریں گے, ڈیلیوریبل سیٹ کریں گے, MOV سیٹ کریں گے, اس کے اوپر کوئی بھی ریویوز ہیں
یا کوئی بھی چیز کلائنٹ اس وقت اس میں ایڈ کروانا چاہتا ہے یا کچھ بھی چینج کرانا چاہتا ہے وہ یہاں پہ آپ کے پاس مینشن ہو جائے گا. اسکوپ چینج کنٹرول, ایز آئی سیڈ بفور کہ دس از آور سیویئر, یہ ہمارا سیویئر ہوتا ہے. Ensure that any changes to the project scope will help the project achieve its MOV. جو کنٹرول بورڈ ہوتا ہے وہ اس کا ہمارے لیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک سیویئر ہوتا ہے. اگر آپ یہ رائٹ سائڈ پہ اس کی ڈائیگرام دیکھیں تو پروجیکٹ گول اینڈ ایکسپیکٹیشن مڈل میں ہے, بجٹ اس کے اوپر آ رہا ہے, ساتھ ہی آپ کے رائٹ سائڈ پہ اسکیجول اینڈ اسکوپ ہے. کیپ دا ٹرپل کانسٹرینٹ ان بیلنس. آپ نے جو اسکوپ ہے وہ انشور کرتا ہے کہ آپ اپنا ایم او وی اچیو کر رہے ہیں یا نہیں. اسکوپ چینج کنٹرول mitigates number 1 scope group, that is scope poorly defined. Number 2 scope creep, that is increasing futurism. Number 3rd is scope leap, that is drastic change in project direction or the project's MOV. Disastrous point. Point number 3 is the disastrous point, yet sometime it is very beneficial. آپ کو اچانک پتا چلتا ہے, آپ جو دا فرسٹ پرسن ان دا انڈسٹری کہ جو اس طرح کا پروجیکٹ کر رہا ہے, آپ کو پتا چلتا ہے کہ کسی اور ملک میں سیم پروجیکٹ ایک اور آرگنائزیشن نے کیا تھا اور ان کے یہ لیسن لرن تھے, انہوں نے یہ غلطیاں کی تھیں اور ان کا ایونچولی پروجیکٹ اس طرح فیل ہو گیا تھا. انہوں نے دا پیسج آف ٹائم لرن کیا کہ یہ کریکٹیو ایکشنز لیں گے تو پروجیکٹ ہمارا سکسیسفل ہو جائے گا. آپ فوراً سے پہلے اس چیز کو کاپی کرتے ہیں, اپنے لحاظ سے اس کو ویریفائی کرتے ہیں, اس کا ٹیسٹ کیس بناتے ہیں, یوز کے سینیریوز بناتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہاں ہم تو واقعی میں غلط جا رہے تھے. وی نیڈ ٹو گو بیک اور وی نیڈ ٹو کٹ ڈاؤن دس پروجیکٹ, وی نیڈ ٹو چینج اور ڈائریکشنز. آپ پھر وہ جو ڈائریکشن جب چینج کرتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ جو میکسیمم آپ یوٹیلائز پریویس پروجیکٹ سے یا وہ پروجیکٹ جو آپ جس کو کٹ ڈاؤن کریں اس سے جو میکسیمم چیزیں آپ یوٹیلائز کر کے آپ اس پروجیکٹ کا ڈائریکشن چینج کریں, آپ کے لیے اتنا بینیفیشل ہے. اگر آپ اس کو ادھر ہی ختم کر کے اسکوپ ادھر ہی ختم کر کے آپ نیا اسکوپ ڈیفائن کر کے پروجیکٹ اسٹارٹ کرتے ہیں, دیٹس گونا بی آل ان آن ا نیو پروجیکٹ فار یو, اور وہ جو پروجیکٹ تھا وہ ٹوٹل فیلئر کی طرف چلا گیا. ٹولز, اسکوپ چینج ریکویسٹ فارم اینڈ اسکوپ چینج ریکویسٹ لاگ. اسکوپ چینج ریکویسٹ فارم اور ریکویسٹ لاگ یہ دو آپ کے پاس ایسے ایویڈنس ہوتے ہیں کہ جو آپ اپنے پروجیکٹ مینجمنٹ کے مانیٹرنگ کنٹرول کے اسپیکٹ میں یوز کرتے ہیں یا اسپیسیفکلی ڈیولپ کرتے ہیں. آئی ہیو سین مینی پروجیکٹ مینیجرز کہ وہ صرف ایک میل یا اس طرح کے سسٹم میں یا کوئی ایک پیپر کے اوپر انہوں نے کچھ لکھا ہوتا ہے اور وہاں سے وہ اپروول لے لیتے ہیں, وہ اس طرح کے میتھڈز یوز کرتے ہیں. I particularly mentioned this thing before اور میں ان کو بھی یہ چیز کہتا ہوں اور آپ کو بھی سکھا رہا ہوں کہ کبھی ایسا نہ کریں. ای میلز بالکل کریں, اس کی ضرورت ہے, ہونی چاہیے in order to save time, لیکن اس ای میل کے ساتھ آپ اپنی ڈاکومنٹیشن ضرور کمپلیٹ کریں. جتنی اسٹرانگ آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن ہوگی اتنا ہی آپ کا پروجیکٹ اسٹرانگ ہوگا, آپ کے اپنے ڈیلیوریبل اسٹرانگ ہوں گے, آپ کے اپنی ریپیوٹ اسٹرانگ ہوگی. آپ کی ڈاکومنٹیشن ویک ہے, آپ کے پروجیکٹ کے اسکپ ہونے کے, ڈیویٹ ہونے کے, آپ کی ریپیوٹ کے لو ڈاؤن ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں, کانفلکٹس کے بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. سو آلویز ہیو دیز کائنڈ آف فارمیٹس یا اس طرح کے لاگ فارم یا چینج ریکویسٹ فارم آپ اپنے پاس لازمی بنائیں. میں نے اس کی کچھ 2 ایگزامپلز ہیں, میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں. Examples of scope change request form. Scope change request form specifically mention اس پہ کیا جاتا ہے requester name. If it is a client, you have to ask requester name, request date, request title, request number. یہ request number کہاں سے آئے گا؟ یہ آپ کے پاس جو چینج کنٹرول میتھڈالوجی آپ نے ڈیفائن کی ہوئی تھی وہاں پہ آپ کو یاد ہے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ پروجیکٹ میتھڈالوجیز میں آپ اپنے مختلف چیزیں جو اسکوپ پروجیکٹ کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, سپورٹنگ ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, اس میں بھی آپ مختلف ٹرمنالوجیز مینشن کرتے ہیں. وہاں پہ آپ اپنی نمبرنگ کنونشن بھی مینشن کرتے ہیں. فار انسٹنس ایگزامپل از پروجیکٹ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ, ٹیسٹ پلان اور ٹیسٹ ریزلٹ, یہ 2 چیزیں تھیں ہمارے پاس جب ہم لوگ اسکوپ ڈیفائن کر رہے تھے. تو اسکوپ ٹیسٹنگ کا ہم نے نمبر دیا تھا T1001. اس کے اگینسٹ جب آپ کے پاس کوئی ریکویسٹ آئے گی تو آپ ریکویسٹ نمبر لکھو گے for T1001.1.
اور وہ پھر اگر اس کے بعد دوبارہ کوئی چینج آتی ہے اور ریلیونٹ ٹو جو ٹیسٹ پلان ہوتی ہے تو آپ T1001.1.1 پھر اس کے بعد T1001 1.1.1 1.1.2 1.1.3 اس طرح آپ اپنے وہ سارے کنونشن نمبرنگ وہ ایک چیز کے آگے شروع کر دیتے ہیں. سو دیٹ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جب بھی آپ نے کوئی ٹریک ڈاؤن کرنی ہوتی چیز، آپ کا کوئی آن لائن ڈاکومنٹیشن سسٹم آپ نے کوئی رکھا ہوا ہے، وہاں پہ آپ نے کوئی چینج ریکویسٹ یا کوئی آپ نے جو ڈاکومنٹیشن کا پروسیس آپ نے فالو کیا ہوا ہے، آپ کے پاس وہ سارے نمبرز ایک طرف مینشن ہو رہے ہوں گے. جیسے ہی آپ ڈیٹ کے تھرو یا نمبر کے تھرو آپ کوئی بھی چیز پک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اور شو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ نے ریکویسٹ کی تھی، یہ آپ کا فارم ہے، آپ نے سائن کی ہے، آپ نے ہی اس کو ریکویسٹ کو ریجیکٹ کیا تھا، سو اس وجہ سے ہم نے یہ چیز اس پروجیکٹ میں انکلوڈ نہیں کیا. یو ہیو ایویڈینس ان یور ہینڈ. ریکویسٹ ڈسکرپشن کہ وہ کس چیز کے بارے میں ریکویسٹ ہے، وہ کون سی چیز چینج کرنا چاہتے ہیں، ایڈ کرنا چاہتے ہیں، اومٹ کرنا چاہتے ہیں، سبسائڈ کرنا چاہتے ہیں، اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے، جسٹیفیکیشن کے ریزننگ کس وجہ سے وہ اس فیچر کو، ایگزامپل وہ پروفائل ڈیلیشن کا فیچر اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں، پہلے نہیں تھا، پہلے صرف پروفائل کریٹ کا تھا یا ویو کا تھا، پروفائل کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، اب اس میں ڈیلیشن کا وہ فیچر مانگ رہے ہیں. سو وہ اس کی جسٹیفیکیشن آپ کو یا آپ دیں گے یا وہ آپ کو دیں گے، ادر دا وے جہاں سے بھی یہ چیز ریکویسٹ موو ہو رہی ہے، آپ اس کی جسٹیفیکیشن میں بتائیں گے کہ اٹ از بینیفیشل فار اے یوزر کہ وہ اپنی پروفائل کو ڈیلیٹ کر کے کوئی نئی پروفائل بنا سکے، کیونکہ اگر اس پروفائل میں اس کو ڈیٹا انٹری کے دوران کوئی اس نے اپنے نیم کی اسپیلنگ غلط کر دی ہے یا کوئی بھی چیز اس نے مسٹیکنلی غلط اس میں ایڈ کر دی ہے تو کم سے کم وہ اس کو ڈیلیٹ کر کے نئی ایڈیشن کر سکے. پاسبل الٹرنیٹیوز، obviously it is not possible سم ٹائم کہ آپ پروجیکٹ کے جس فیز میں ہیں وہاں پہ آپ آل ان آن ایک نئی فنکشنالٹی ایڈ کر دیں. سو اف یو ہیو اینی آلٹرنیٹیو ان مائنڈ کہ یہ نہیں ہو سکتا تو ایٹ لیسٹ یہ ہو جائے. یہ آپ کی زندگی میں، یہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی لائف میں یہ بہت ہوگا. آپ کے پاس بعض کا ایسے ایسے ریکویسٹ آئیں گی جس کا کلائنٹ کو پتا ہوگا کہ اوکے، اگر کلائنٹ کو پتا ہوگا کہ یہ ریکویسٹ کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتی ہے تو وہ ہمیشہ اپنے ذہن میں ایک سیکنڈ آپشن کے طور پہ وہ آپ کے پاس دوسری چیز بھی لے کر آئے گا. یا آپ اپنے کلائنٹ کے پاس جاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ جی ہمیں ٹائم کا، ایگزامپل ہمیں ٹائم میں تھوڑے سے ایڈوانس، ہمیں ٹائم تھوڑا سا زیادہ چاہیے. اس میں آپ کو پتا ہے کہ کلائنٹ نے کبھی نہیں ماننا کہ آپ اس سے 1 منتھ کا ٹائم مانگ رہے ہیں، جبکہ آپ نے اپنے پاس جو پروجیکٹ میں پلاننگ میں جو آپ نے اپنے پاس سیو کیا ہوا ہے دیٹ از 15 days. تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا چلیں منیمم مجھے جو ہے آپ ایسا کریں 20 days دے دیں. وہ کہتا ہے 20 days میں نہیں، اچھا منیمم آپ ایسا کریں، اس کے بعد ہم اور آپ سے ٹائم نہیں مانگیں گے، آپ 15 days ایٹ لیسٹ ہمیں دے دیں. کلائنٹ سیز اوکے. سو وہ آلٹرنیٹیوز آپ کے دماغ میں مختلف آپشنز ہونی چاہیے. امپیکٹ، Alternative 1, Alternative 2, Alternative 3. اسکوپ، اسکیجول، ریسورس ریکوائرڈ، کاسٹ. جو آپ الٹرنیٹیوز دے رہے ہوتے ہیں یا جو الٹرنیٹیوز آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، میں دونوں اسپیکٹ میں بتا رہا ہوں، یو بینگ اے پروجیکٹ مینیجر، یو بینگ اے کلائنٹ. کیونکہ ایون کہ آپ پروجیکٹ مینیجر ہو، آپ کسی آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہے ہو، آپ کے لیے کوئی آرگنائزیشن آگے سے کام کر رہی ہوگی، کسی آرگنائزیشن کے لیے آپ آگے سے کام کر رہے ہوگے. سو وہ جو آپ کے امپیکٹس ہیں آپ نے وہ یہاں پہ ضرور مینشن کرنا کہ اسکوپ میں آپ کا کتنا امپیکٹ آئے گا. آلٹرنیٹیو 1 اگر آپ آپٹ کرتے ہیں، 2 آپٹ کرتے ہیں، 3 آپٹ کرتے ہیں، کتنا امپیکٹ آئے گا. اسکیجول کتنا آپ کا چینج ہوگا، 10 days، 15 days، 25 days، 30 days. ریسورس ریکوائرڈ، وہ جو فیچر ہے اس کو کرنے کے لیے کیا آپ کو کوئی ایکسٹرا ریسورس ریکوائر ہوگا. ریسورس ریکوائر ہے تو اس کی کاسٹنگ کیا ہوگی، اس کا کاسٹ امپیکٹ کیا ہوگا، کیا وہ اوور ٹائم کرے گا، اپنے ٹائم میں سے اپنے کرنٹ اسکیجول میں سے کوئی ایکسٹرا ڈیز نکالے گا، ویکینڈس پہ آ کے کام کرے گا. تو یہ ساری آپ کی جو ہے بیچ میں آپ کے پاس ایک پوائنٹ. اب اگر آپ اس کو اپنے پاس پرنٹ آؤٹ کر کے ایک سیمپل کے طور پہ آپ اپنا کوئی بھی پروجیکٹ کریٹ کر کے کوئی بھی کسی بھی قسم کی چیز کا آپ اسکوپ مینشن کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے 2-3 آپ کے پاس ورژنز ہوتے ہیں ورژن کنٹرول سسٹم کے اندر، تو آپ کے پاس ایک فل فلیج ایویڈینس ہے فار یو ٹو ناٹ اونلی مانیٹر بٹ آلسو ٹو کنٹرول. ریکمنڈیشن آتھرائز بائی ڈیٹ، سائن آف، ایز سمپل ایز دیٹ. آپ کے پاس یہ ایک ریکویسٹ فارم سیو ہو جائے گا. یہی الیکٹرانک فارم میں بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں.
एग्जाम्पल ऑफ स्कोप चेंज रिक्वेस्ट लॉग. यू रिमेंबर, अभी मैंने आपको ये लास्ट स्लाइड में मैंने आपको कहा था कि आपके पास वो सारे वर्जन्स होते हैं. सो दिस इज दैट लॉग. वो जो वर्जन्स की मैं बात कर रहा था वो बेसिकली ये लॉग है. लॉग क्या होती है कि आपने उसमें मेंशन किया होता है कि ये चीज़ इतने बजे हुई, ये काम इतने टाइम पर हुआ, ये काम इतने दिनों में हुआ, ये इस वक्त रिक्वेस्ट की थी, इस वक्त अप्रूव हुई थी, इस वक्त रिजेक्ट हुई थी. आपके पास वो पूरा एक लॉग शीट मेंटेन हो रही होती है. जैसे आपके ऑफिस के आने जाने के टाइमिंग्स होते हैं या आपके पास लॉग होती है, कॉल लॉग आपके पास होती है कि हाँ जी इतने बजे मुझे कॉल आई थी, इतने बजे मैंने कॉल की थी, इतने बजे कॉल रिजेक्ट की थी. वो उसी तरह आपके रिक्वेस्ट लॉग होती है. और ये रिक्वेस्ट लॉग एज अ सिंगल डॉक्यूमेंट आपके पास होता है फॉर यू टू ट्रैक डाउन एनी काइंड ऑफ चेंजेस दैट इज हैपनिंग इन अ प्रोजेक्ट. क्योंकि मल्टीपल या ह्यूज मैग्नीट्यूड का प्रोजेक्ट है, आपको हर चीज़ बाय फार जहन में आप उसको मेमोराइज नहीं कर सकते. सो फॉर यू टू मेमोराइज और फॉर यू टू हैव अ सिंगल लॉग शीट, आप इस तरह के एक लॉग बना लेते हैं. आपका मल्टीपल जोग्राफिकल लोकेशंस पे आपका प्रोजेक्ट फैला हुआ है. सो आपका किसी भी जगह पे कोई एक काम चेंज होता है, वहाँ पे आपको एक्टिविटी नज़र आती है, ब्लिंक करना शुरू कर देती है कि जी ये 5 डेज़ डिले में जा रहा है. तो आप फ़ौरन से उसको कांटेक्ट करते हैं, तो वो वहाँ का प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो आपको बताता है कि जी ये रिक्वेस्ट हमने भेजी थी, वो क्लाइंट ने आपने अप्रूव की थी. सो दैट्स वाई then you recall okay that was the time कि जहाँ पे वो request number था. So request number, request title, request of date of request, requested by, priority low, medium, high, authority to approve request, expected response date और scope change approval, approve yes or no. So इसको अगर हम लोग थोड़ा सा maturely observe करें in terms के हमारे पास अगर स्कोप को ओवरऑल अब तक जो हमने लेक्चर में पढ़ा कि स्कोप किस तरह का होता है, स्कोप की वेरिफिकेशन हम किस तरह करते हैं, उसके टूल्स क्या हैं, स्कोप की डेफिनेशन हम किस तरह करते हैं, उसको डिफाइन किस तरह करते हैं, उसके लिए हमारे पास टूल्स क्या हैं, स्कोप इंश्योर क्या क्या चीज़ें कर रहा होता है, स्कोप के ऊपर आप कितनी चीज़ें बिल्ड करते हैं, एस्टिमेशन कैसे होती है, एमओवी से स्कोप कैसे डिफाइन किया जाता है. ये सारी चीज़ें वी हैव स्टडीड इन दिस टॉपिक. एज आई सेड बिफोर कि स्लोली हम टेक्निकलिटी की तरफ मूव करते जाएंगे. आज हमने कुछ थोड़ी बहुत टूल्स सीखे हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग और मज़ीद टेक्निकलिटी की तरफ मूव करेंगे. लेकिन फॉर टुडे स्कोप का चैप्टर यहाँ तक इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग हमने स्टडी कर लिया. नाउ वी विल सी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्कोप कंट्रोल. हमने स्कोप कंट्रोल करना सीख लिया, हमने ये देख लिया कि स्कोप वेरीफाई कैसे किया जाता है, उसको डेवलप कैसे किया जाता है, डिफाइन कैसे किया जाता है, उसको कंट्रोलिंग कैसे करनी है. साथ अब हम ये देखेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्कोप कंट्रोल दैट कीप्स द प्रोजेक्ट मैनेजर इन कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट, gives the project manager the authority to manage and control the project schedule and budget. Otherwise, he or she may feel pressured by the client or upper management to accept scope changes. इसकी मैंने बहुत बार आपको एग्जांपल दी है. जो client can be of many type. बाज़ का बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बाज़ का बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग किस्म के क्लाइंट होते हैं, बाज़ का आपके सीनियर मैनेजमेंट उस प्रोजेक्ट के बारे में इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होती है, वो टाइम टू टाइम वो मुख्तलिफ चेंजेस आपसे मांग रही होती है. तो वो आपको उस प्रेशर से हटाने के लिए उसकी आपको बेनिफिट देता है. अलाउ द प्रोजेक्ट टीम टू स्टे फोकस एंड ऑन ट्रैक, डू नॉट हैव टू परफॉर्म अननेसेसरी वर्क. आपकी टीम भी इस लिहाज से पीस ऑफ माइंड में रहती है कि उनको अपने काम से हट के काम नहीं करना पड़ेगा या अननेसेसरी रिपीटेटिव टास्क नहीं करने पड़ेंगे. Summary of scope management process. Scope initiation, ensure that authority and resources are committed. ये हम लोग बिल्कुल देख चुके हैं. जो अभी हमने इस वक्त देखना है वो scope definition, identifying the product and project deliverables that support the MOV, deliverables definition table, deliverables structure chart, context, DFD, use case diagram. Scope verification, confirming that the project scope is accurate, complete and support the project MOV. और उसके लिए स्कोप वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास स्कोप वेरिफिकेशन चेकलिस्ट एज अ टूल है. स्कोप चेंज कंट्रोल, ensuring that controls are in place to manage scope change once the project scope is set. उसके लिए हमारे पास स्कोप चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म एंड स्कोप चेंज रिक्वेस्ट लॉग है.
Till next lecture, take care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullah.